قربانی کے سلسلے میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا اور بتانا ضروری ہے۔ انہی میں سے کچھ ایسے سوالات جو یوٹیوب چینل کے کامنٹ باکس میں کیے گئے اور بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے فون کر کے پوچھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر قربانی سے متعلق کچھ ایسے ضروری مسائل جن کا جاننا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ مثلا صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ قربانی صرف مرد پر واجب ہے یا پھر عورت پر بھی واجب ہے؟ اور اسی طرح سے اگر قربانی پورے گھر کے صرف ایک ممبر کی طرف سے ادا کر دی جائے تو کیا سب کے طرف سے ہو جائے گا یا پھر سب کے اوپر قربانی واجب ہے؟ قربانی کے اندر جانور کیسے ہوں؟ صحیح سالم اور تندرست جانور کا کیا مطلب ہے؟ ذبح کرتے وقت کے مسائل کیا ہیں؟ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں یا پھر دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں؟ اور خاص طور سے ایسے حالات میں جہاں پینڈیمک کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بہت ساری جگہوں میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں، پھر دوسری وجوہات سے حکومت کی پابندیاں ہوں یا کسی اور وجہ سے اگر لوگ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا قربانی کے بدلے میں پیسہ دے سکتے ہیں یا کوئی اور چیز غریبوں مسکینوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے؟ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اسی طرح سے قربانی کا جانور اور اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ ان سارے ٹاپک پر آج کی یہ ویڈیو ہے۔ آپ ذرا سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ کوثر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بس آپ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے اور اسی کے واسطے قربانی کی۔ قربانی کے لیے اچھے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ البتہ زیادہ مہنگے جانور اور بہت زیادہ مہنگے اور قیمتی جانور کو خریدنا اور خرید کر دوسروں پر فخر کرنا اور پھر اپنی بڑائی جتلانا کہ ہم اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ آج اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو، جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دیا ہو اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ آدمی قربانی کر سکے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے طاقت دیا، وسعت دیا، قربانی کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیدگاہ کو کون نہیں آتا، اس لیے اس حدیث کو سوچیے اور غور کیجیے کہ کتنا سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے وسعت دی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا ہو یا پھر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت یا سونے کی قیمت کے بقدر روپیہ پیسہ، سونے کی قیمت کے بقدر یا پھر چاندی کی قیمت کے بقدر روپیہ پیسہ ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو یا مال تجارت ہو، اس آدمی پر قربانی واجب ہے، وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب مرد عورت پر الگ الگ واجب ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں، اگر ہر آدمی الگ الگ صاحب نصاب ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پورے گھر کے طرف سے اگر کسی نے ایک قربانی دے دی تو سب کے طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر مثلا والد ہے اور اس کے 2-3 بچے ہیں، والد کا بھی الگ کاروبار ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، بچوں کا بھی الگ الگ کاروبار ہے، صاحب نصاب ہیں، الگ الگ مال کے مالک ہیں، اور اس مال کی مالی ملکیت نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنی واجب ہے۔ ایک گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں ان تمام پر قربانی واجب ہے۔ صرف ایک آدمی گھر کے طرف سے قربانی ادا کر دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ مثلا اگر باپ ہے
اور بیٹا ہے، دونوں صاحب نصاب ہیں، تو دونوں پر الگ الگ نام سے دونوں کے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ باپ صرف کر لے تو بیٹے کی طرف سے ادا نہیں ہو جائے گا، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ صرف بکرے میں یا بکری میں صرف ایک حصہ اور بڑے جانور میں 7 حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے جانور مثلا اونٹ وغیرہ میں 7 آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات جانوروں کے عمر سے متعلق یہ ہے کہ بکرا یا بکری اگر 1 سال کا ہو تو ان کی قربانی جائز اور درست ہے، اس سے کم ہو تو پھر جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر مثلا دمبا ہے اور وہ 1 سال سے کم ہے لیکن دیکھنے میں ہٹا کٹا اور تگڑا ہے، 1 سال کا لگتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ بڑے جانور کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بڑے جانور کے اندر 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اونٹ کا مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم کا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح سے قربانی صحیح سالم اور تندرست جانور کی درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانی کی جانور کو آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ یہ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہو یا پھر کان کٹا مکمل طریقے سے کٹا ہوا ہو۔ قربانی چونکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور نذرانہ ہے، اس لیے بندوں کو صحیح سالم اور تندرست جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم کسی دوست کو، کسی احباب کو، کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی قریبی کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، بری قسم کی چیزوں کو ہدیے میں دینا ہم برا سمجھتے ہیں۔ جب دوستوں کے بارے میں ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ وہ 4 طرح کے جانور جن کی قربانی درست نہیں ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن عیب والے جانور سے بچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 عیبوں سے بچا جائے۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو۔ دوسرے، وہ جس کی ایک آنکھ بالکل خراب ہو چکی ہو اور اس کی خرابی بالکل واضح ہو۔ تیسرے، وہ جانور جو بہت زیادہ بیمار ہو۔ اور چوتھے، وہ کہ ایسا بیمار ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے بہت تفصیل سے جانوروں کے عیوب کے سلسلے میں بحث کیا کہ کون کون سے عیبدار جانور کی قربانی درست ہے اور کون کون سے عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس پر ان احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مختصر طور پر ذہن میں یہ باتیں رہنی چاہیے کہ جس جانور کا سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے خول وغیرہ ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، گودے تک پہنچ گیا اور وہ نظر آ رہا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی جانور کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طرح سے اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی ہو یا اکثر حصہ ختم ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کی دم کٹ گئی ہو اور دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سا کٹا ہے، زیادہ نہیں کٹا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اگر کوئی جانور لنگڑا ہو اور اس طرح کا لنگڑا ہو کہ وہ صرف 3 پاؤں سے چل رہا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر نہ رکھتا ہو اور اسی طرح سے گھسیٹ کر چلتا ہو تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک لگا کر سہارے سے چل رہا ہو لیکن ذرا سا لنگڑا ہو تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل تھی، باقی الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، الگ الگ موقع سے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، الگ الگ حالات ہوتے ہیں، ان موقع سے اپنے علاقے کے معتبر علماء سے پوچھ لیں۔ تو اسی طرح سے قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا ہے یا پھر دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں، تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے یعنی 2 مینڈے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے جو چتکبرے اور سینگوں والے تھے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے
बशर्ते कि वो ज़बह करना और छुरी चलाना ठीक से जानता हो, और अगर वो ठीक से नहीं जानता हो तो फिर दूसरे से सहारा भी ले सकता है, और अगर वो सहारा लेने के भी काबिल नहीं है तो फिर दूसरे को वकील बनाकर दूसरे से कुर्बानी करवा सकता है, इसकी भी इजाजत है। लेकिन मुस्तहब ये है कि अपनी कुर्बानी खुद करे। कुर्बानी के जानवर और उसके गोश्त का हुक्म क्या है, तो उस बारे में मुख्तसर ये फक़ाह कराम ने लिखा है कि कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। कुर्बानी का गोश्त गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को सदका करना बेहतर है। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को देना और खुद भी जितनी ज़रूरत हो उतना रखना, ये तमाम के तमाम बातें दुरुस्त और जायज़ हैं। और अगर कुछ दिनों के लिए कुर्बानी का गोश्त बचा कर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। इसकी दलील खुद हदीस के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलू वद्दखिरू वतसद्दकू। नसाई के अंदर ये हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, यानी खाओ और जमा करके रखो और सदका भी करो।